حشیم نے کہا ہمیں حسین نے ابو سفیان اور سالم بن ابی جعد سے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینے آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کی طرف لپک پڑے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا، ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ کہا تو اس پر یہ آیت اتری، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2000۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں آئے، دیکھا کہ اموی والی عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، انہوں نے فرمایا اس خبیث کو دیکھو، بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو ادھر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2001۔ حکم بن مینا نے حدیث بیان کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنے ممبر کی لکڑیوں پر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے لوگوں کی گروہ ہر صورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2002۔ ابو احوص نے سماک بن حرب سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، آپ کی نماز طوالت میں متوسط ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2003۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے کہا ہمیں محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں زکریا نے حدیث بیان کی، کہا مجھ سے سماک بن حرب نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا تو آپ کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں زکریا نے کہا حدثنی سماک بن حرب، یعنی مجھے سماک بن حرب نے حدیث بیان کی کے بجائے زکریا نے مجھے سماک سے روایت کی کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2004۔ عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی نے جعفر صادق بن محمد باقر سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح یا شام تک تمہیں آ لے گا، اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فرماتے حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین حدیث یعنی کلام اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے ہوں، اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے۔ پھر فرماتے میں ہر مومن کے ساتھ خود اس کی نسبت زیادہ محبت اور شفقت رکھنے والا ہوں، جو کوئی مومن اپنے بعد مال چھوڑ گیا تو وہ اس کے اہل و عیال یعنی وارثوں کا ہے، اور جو مومن قرض یا بے سہارا اہل و عیال چھوڑ گیا تو اس قرض کو میری طرف لوٹایا جائے اور اس کے کنبے کی پرورش میرے ذمے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2005۔ سلیمان بن بلال نے کہا مجھ سے جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس طرح ہوتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر اس کے بعد آپ اپنی بات ارشاد فرماتے اور آپ کی آواز بہت بلند ہوتی، پھر اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2006۔
سفیان نے جعفر سے، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طرح خطبہ دیتے، پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر فرماتے جسے اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ سیدھی راہ سے ہٹا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور بہترین بات یعنی حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ آگے عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی کی حدیث نمبر 2005 کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2007۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ زماد مکہ آیا، وہ قبیلہ ازد شنوا سے تھا اور آسیب کا دم کیا کرتا تھا جسے لوگ ریح کہتے تھے، یعنی ایسی ہوا جو نظر نہیں آتی اثر کرتی ہے۔ اس نے مکے کے بے وقوفوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھ لوں تو شاید اللہ اسے میرے ہاتھوں شفا بخش دے۔ کہا وہ آپ سے ملا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نظر نہ آنے والی بیماری یعنی ریح کو زائل کرنے کے لیے دم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھوں شفا بخشتا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں دم کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد، یقیناً تمام حمد اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کہا وہ بول اٹھا اپنے یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات اس کے سامنے دہرائے۔ اس پر اس نے کہا میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں سب کے قول سنے ہیں، میں نے آپ کے ان کلمات جیسا کوئی کلمہ کبھی نہیں سنا، یہ تو بحر بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اور کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ساتھ اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ کہا تو اس نے آپ کی بیعت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیری طرف سے تیرے قوم کے اسلام پر بھی تیری بیعت لیتا ہوں۔ اس نے کہا اپنی قوم کے اسلام پر بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر بھیجا، وہ ان کی قوم کے پاس سے گزرے تو امیر لشکر نے لشکر سے پوچھا کیا تم نے ان لوگوں سے کوئی چیز لی ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا میں نے ان سے ایک لوٹا لیا ہے۔ اس نے کہا اسے واپس کر دو، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2008۔ ابو وائل نے کہا ہمارے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، انتہائی مختصر اور انتہائی بالیغ بات کی۔ جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا ابو یقظان آپ نے انتہائی پرتاثیر اور انتہائی مختصر خطبہ دیا ہے، کاش آپ سانس کچھ لمبی کر لیتے، یعنی زیادہ دیر بات کر لیتے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انسان کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ چھوٹا دو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بیان جادو کی طرح ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2009۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں وقی نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبدالعزیز بن رفاعی سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے، اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور اس میں کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے رشد و ہدایت پالی، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھٹک گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو برا خطیب ہے، فقرے کے پہلے حصے کی طرح یوں کہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ ابن نمیر کی روایت میں غوی یعنی واو کے نیچے
زیر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2010۔ صفوان کے والد حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر پڑھ رہے تھے وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، اور وہ پکاریں گے اے مالک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2011۔ سلیمان بن بلال نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی، انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ انصاریہ سے، انہوں نے ماں کی طرف سے اپنی بہن سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے سورہ قاف والقرآن المجید جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی، آپ اسے ہر جمعے ممبر پر پڑھ کر سنایا اور سمجھایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2012۔ یحییٰ بن ایوب نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے اپنی بہن سے جو عمر میں ان سے بڑی تھی روایت کی، سلیمان بن بلال کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2013۔ عبداللہ بن محمد بن معن نے حارثہ بن نعمان کی بیٹی ام ہشام سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے سورہ قاف کسی اور سے نہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی، آپ ہر جمعے میں اسے پڑھ کر خطاب فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور ایک ہی تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2014۔ یحییٰ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ نے ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور 2 یا 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ایک ہی رہا، اور میں نے سورہ قاف والقرآن المجید کسی اور سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی، آپ ہر جمعے کے دن جب لوگوں کو خطبہ دیتے تو اسے ممبر پر پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2015۔ عبداللہ بن ادریس نے حسین سے اور انہوں نے حضرت عمارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا انہوں نے بشر بن مروان بن حکم یعنی عامل مدینہ کو ممبر پر تقریر کے دوران دونوں ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو بگاڑے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2016۔ ابو عوانہ نے حسین بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے جمعے کے دن بشر بن مروان کو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اس پر عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے بعد اس مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2017۔ حماد بن زید نے عمر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا اسی اسلام میں جب جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی مسجد میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے فلاں، یعنی اس کا نام لیا، کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2018۔ ایوب نے عامر بن دینار سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حماد کی طرح روایت کی، اور انہوں یعنی ایوب نے بھی اس میں 2 رکعت کا ذکر نہیں کیا، البتہ اگلی روایت میں سفیان نے کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2019۔ قتیبہ بن سعید اور اسحاق بن ابراہیم میں سے قتیبہ نے کہا ہمیں حدیث سنائی، اور اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی سفیان نے عمر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو
اور 2 رکعتیں پڑھ لو۔ قتیبہ کی حدیث میں فصلی رکعتین کے بجائے صلی رکعتین یعنی 2 رکعتوں پڑھو ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2020۔ ابن جریج نے کہا ہمیں عمرو بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2021۔ شعبہ نے عمرو بن دینار سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن آئے جبکہ امام گھر سے نکل کر آ چکا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2022۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو سلیک نماز پڑھنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2023۔ ابو سفیان طلحہ بن نافع واسطی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے کہا اے سلیک اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھو اور ان میں اختصار برتو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعے کے دن آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں اختصار کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2024۔ حضرت ابو رفاعہ تمیم بن اسید ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پردیسی آدمی ہے، اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑا یہاں تک کہ میرے پاس پہنچ گئے۔ ایک کرسی لائی گئی، میرے خیال میں اس کے پائے لوہے کے تھے۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا تھا اس میں سے مجھے سکھانے لگے۔ پھر اپنے خطبے کے لیے بڑھے اور اس کا آخری حصہ مکمل فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2025۔ سلیمان جو ہلال تمیمی کے بیٹے ہیں، انہوں نے جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبید اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود مکے چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھی اور کہا جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا آپ نے وہ 2 سورتیں پڑھی ہیں جو علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن یہ سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2026۔ حاتم بن اسماعیل اور عبد العزیز دراوردی دونوں نے اپنی اپنی سند کے ساتھ جعفر سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت کی۔ انہوں نے کہا مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام گورنر بنایا، آگے اسی کے مانند ہے سوائے اس کے کہ حاتم کی روایت ان الفاظ میں ہے انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون۔ عبد العزیز کی روایت سلیمان بن بلال کی سابقہ روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 2027۔ جریر نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر کے آزاد کردہ غلام حبیب بن سالم سے، اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے۔ کہا اور اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے تو آپ یہی دو صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2028۔ ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2029۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا ضحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورہ جمعہ کے علاوہ اور کون سی سورت پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2030۔ عبدہ بن سلیمان نے سفیان سے روایت کی، انہوں نے مخول بن راشد سے، انہوں نے مسلم البطین سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل الکتاب یعنی السجدہ اور هل اتى على الانسان حين من الدهر پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2031۔ عبداللہ بن نمیر اور وکیع دونوں نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2032۔ شعبہ نے مخول سے اسی سند کے ساتھ دونوں نمازوں کے بارے میں اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی جس طرح سفیان نے اپنی روایت میں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2033۔ سفیان نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور هل اتى على الانسان پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2034۔ ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2035۔ خالد بن عبداللہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2036۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے سہیل سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعے کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعتیں پڑھو۔ عمر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا۔ ابن ادریس نے کہا سہیل نے کہا اگر تمہیں کسی چیز کی وجہ سے جلدی ہو تو 2 رکعتیں مسجد میں پڑھ لو اور 2 رکعتیں واپس جا کر گھر میں پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2037۔ جریر اور سفیان نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جمعے کے بعد نماز پڑھے تو 4 رکعتیں پڑھے۔
جریر کی حدیث میں منکم یعنی تم میں سے کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2038۔ لیث نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ جب وہ جمعہ پڑھ لیتے تو واپس جاتے اور اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے۔ پھر انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2039۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک پر حدیث کی قرات کی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھتے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے، پھر اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے امام مالک کے سامنے فیصلی پڑھا تھا یا یقین ہے کہ یہی پڑھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2040۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔ سالم نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2041۔ غندر نے ابن جریج سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عمر بن عطا بن ابی خوار نے بتایا کہ نافع بن جبیر نے انہیں نمیر کے بھانجے صاحب کے پاس بھیجا ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز میں دیکھی تھی۔ صاحب نے کہا ہاں میں نے مقصورہ یعنی مسجد کے حجرے میں ان کے ساتھ جمعہ پڑھا تھا، اور جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھی۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو مجھے بلوایا اور کہا جو کام تم نے کیا ہے آئندہ نہ کرنا، جب تم جمعہ پڑھ لو تو اسے کسی دوسری نماز سے نہ ملانا یہاں تک کہ گفتگو کر لو یا اس جگہ سے نکل جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہم کسی نماز کو دوسری نماز سے نہ ملائیں حتیٰ کہ ہم گفتگو کر لیں یا اس جگہ سے نکل جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2042۔ حجاج بن محمد نے کہا ابن جریج نے کہا مجھے عمر بن عطا نے بتایا کہ نافع بن جبیر نے انہیں نمیر کے بھانجے صاحب بن یزید کے پاس بھیجا۔ آگے سابقہ حدیث کے معنی بیان کیا، مگر اس روایت میں یہ ہے کہ صاحب نے کہا جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے سلام پھیرا کہا امام کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2043۔ حسن بن مسلم نے طاؤس سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حاضر ہوا۔ یہ سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند جگہ سے نیچے آئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے مردوں کو بٹھا رہے تھے پھر ان کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھے حتیٰ کہ عورتوں کے قریب تشریف لے آئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے قرآن کا یہ حصہ تلاوت فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی حتیٰ کہ اس سے فارغ ہوئے، پھر فرمایا تم اس پر قائم ہو؟ تو ایک عورت نے جبکہ آپ کو اس کے علاوہ ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا تم صدقہ کرو۔ اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا، پھر کہنے لگے لاؤ تم سب پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو وہ اپنے بڑے بڑے چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2044۔ سفیان بن عیینہ نے کہا ہم سے ایوب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عطا سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دیتا ہوں، آپ نے نماز عید خطبہ سے پہلے پڑھی، پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے عورتوں کو اپنی بات نہیں سنائی تو آپ ان کے پاس آئے اور ان کو یاد دہانی یعنی تلقین فرمائی اور انہیں نصیحت کی اور صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، کوئی عورت اس کپڑے میں انگوٹھی پھینکتی تھی، کوئی حلقے دار زیور یعنی چھلے، بالیاں، کڑے، کنگن اور کوئی دوسری چیزیں ڈالتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2045۔ حماد اور اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2046۔ ابن جریج نے کہا ہمیں عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، کہا میں نے ان یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھائی، چنانچہ آپ نے خطبے سے پہلے نماز سے ابتدا کی، پھر لوگوں کو خطاب فرمایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو چبوترے سے اتر کر عورتوں کے پاس آئے، انہیں تذکیر و نصیحت کی، جبکہ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کا سہارا لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، عورتیں اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا فطر کے دن کا صدقہ ڈال رہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت اپنا صدقہ کر رہی تھی۔ کوئی عورت چھلا ڈالتی تھی، اسی طرح یکے بعد دیگرے ڈال رہی تھیں اور ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پھر پوچھا کیا اب بھی امام کے لیے لازم ہے کہ جب مردوں کے خطبے سے فارغ ہو تو عورتوں کو تلقین اور نصیحت کرے؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے اپنی زندگی کی قسم یہ ان پر عائد شدہ حق ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2047۔ عبد الملک بن ابی سلیمان نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا، آپ نے خطبے سے پہلے اذان اور تکبیر کے بغیر نماز سے ابتدا کی، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، اللہ کے تقوی کا حکم دیا اور اس کی اطاعت پر ابھارا، لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں دین کی بنیادی باتوں کی یاد دہانی کرائی، پھر چل پڑے، حتیٰ کہ عورتوں کے پاس آ گئے تو انہیں واعظ و تلقین یعنی تذکیر کی اور فرمایا صدقہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ عورتوں کے درمیان سے ایک بھلی سیاہی مائل رخساروں والی عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم شکایت بہت کرتی ہو اور اپنے رفیق زندگی کی ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر وہ عورتیں اپنے زیورات سے صدقہ کرنے لگی، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2048۔ سیدنا ابن عباس اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اذان نہ عید الفطر میں ہوتی تھی اور نہ عید الاضحیٰ میں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد اسی بات کو، یہ قول ہے ابن جریج راوی کا، تو انہوں نے کہا یعنی ان کے شیخ عطا نے خبر دی مجھے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نہ اذان ہوتی تھی عید الفطر میں جب امام نکلتا تھا اور نہ بعد اس کے نکلنے کے، اور نہ تکبیر ہوتی، نہ اذان اور نہ اور کچھ، وہ دن ایسا ہے کہ اس دن نہ اذان ہے نہ تکبیر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2049۔ محمد بن رافع نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیعت کے آغاز ہی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی، لہٰذا آپ اس کے لیے اذان نہ کہلوائیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس دن اذان نہ کہلوائی اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہے اور عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں ایسے ہی کیا جاتا تھا۔ عطا نے کہا تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز خطبے سے پہلے پڑھائی۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 2050۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز 1 یا 2 دفعہ پڑھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2051۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2052۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن تشریف لاتے تو نماز سے آغاز فرماتے اور جب اپنی نماز پڑھ لیتے اور سلام پھیرتے تو کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی طرف رخ فرماتے جبکہ لوگ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ کو کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو اس کا لوگوں کے سامنے ذکر فرماتے، اور اگر آپ کو اس کے سوا کوئی اور ضرورت ہوتی تو انہیں اس کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ زیادہ صدقہ عورتیں دیا کرتی تھیں، پھر آپ واپس ہو جاتے اور یہی معمول چلتا رہا، حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا۔ میں اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نکلا، حتیٰ کہ ہم عیدگاہ میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ کثیر بن سلط نے وہاں مٹی کے گارے اور اینٹوں سے ممبر بنایا ہوا تھا۔ تو اچانک مروان کا ہاتھ مجھ سے کھینچتانی کرنے لگا، جیسے وہ مجھے ممبر کی طرف کھینچ رہا ہو اور میں اسے نماز کی طرف کھینچ رہا ہوں۔ جب میں نے اس کی طرف سے یہ بات دیکھی تو میں نے کہا نماز سے آغاز کا مسنون طریقہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اے ابو سعید، جو آپ جانتے ہیں اسے ترک کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں تم اس سے بہتر طریقہ نہیں لا سکتے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ کہا، پھر چل دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2053۔ محمد بن سیرین نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حکم دیا، ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کہ ہم عیدین میں بالغہ اور پردہ نشین عورتوں کو لے جایا کریں، اور آپ نے حیض والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ہٹ کر بیٹھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2054۔ عاصم احول نے حفصہ بنت سیرین سے اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں عیدین میں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا، پردہ نشین اور دوشیزہ کو بھی۔ انہوں نے کہا حیض والی عورتیں بھی نکلیں گی اور لوگوں کے پیچھے رہیں گی اور لوگوں کے ساتھ تکبیر کہیں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2055۔ ہشام نے حفصہ بن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عورتوں کو باہر نکالیں، دوشیزہ، حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو باہر نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے دور رہیں، وہ خیر و برکت اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی مسلمان بہن اس کو اپنی چادر کا ایک حصہ پہنا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2056۔ معاذ عنبری نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے عدی سے روایت کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن باہر نکلے اور 2 رکعتیں پڑھائیں، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی، پھر عورتوں کے پاس آئے جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقے کا حکم دیا تو کوئی عورت اپنی بالیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالتی تھی اور کوئی اپنا لونگ وغیرہ کا خوشبودار ہار ڈالتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2057۔ محمد بن ادریس اور غندر دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اس مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2058۔ مالک نے زمرہ بن سعید مازنی سے
اور انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کون سی سورت قرات فرماتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سورہ قاف والقرآن المجید اور سورہ اقتربت الساعة وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2059۔ فلیح نے زمرہ بن سعید سے، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں کیا پڑھا؟ تو میں نے کہا اقتربت الساعة اور قاف والقرآن المجید۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2060۔ ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس انصار کی 2 بچیاں تھیں، اور انصار نے جنگ بواس میں جو اشعار ایک دوسرے کے مقابلے میں کہے تھے انہیں گا رہی تھیں۔ کہا وہ کوئی گانے والیاں نہ تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز بلند ہو رہی ہے؟ اور یہ عید کے دن ہوا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2061۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی، اور اس میں ہے 2 بچیاں دف سے کھیل رہی تھیں، یعنی دف بجا رہی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2062۔ عمر نے کہا کہ ابن شہاب نے انہیں عروہ سے حدیث سنائی، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں تشریف لائے جبکہ مینا کے ایام میں میرے پاس 2 بچیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے لیٹے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑیے کہ یہ عید کے دن ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کھیل رہے تھے، اور میں کم سن لڑکی تھی۔ ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین 9 عمر تھی، یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2063۔ یونس نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور حبشی اپنے چھوٹے نیزوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھیل یعنی مشقیں کر رہے تھے، اور آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے ہیں تاکہ میں ان کے کرتب دیکھ سکوں۔ پھر آپ میری خاطر کھڑے رہے حتیٰ کہ میں ہی ہوں جو واپس پلٹی۔ اندازہ کرو ایک 9 عمر لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین ہو، یعنی کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2064۔ محمد بن عبد الرحمن نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے جبکہ میرے پاس 2 بچیاں جنگ بواس کے اشعار بلند آواز سے سنا رہی تھیں۔ آپ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری سمت پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے سرزنش کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شیطان کی آواز۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا انہیں چھوڑیے۔ جب ان یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ہٹی تو میں نے ان کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں، اور عید کا ایک دن تھا۔ کالے لوگ ڈھالوں
اور بھالوں کے کرتب دکھا رہے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ نے خود ہی فرمایا دیکھنے کی خواہش رکھتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا رخسار آپ کے رخسار پر لگ رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے اے ارفدہ کے بیٹو اپنا مظاہرہ جاری رکھو، حتیٰ کہ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کافی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو چلی جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2065۔ جریر نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حبشی آ کر عید کے دن مسجد میں ہتھیاروں کے ساتھ اچھل کود کر رہے تھے، ہتھیاروں کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے اپنا سر آپ کے کندھے پر رکھا اور ان کا کھیل یعنی کرتب دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے خود ہی ان کے کھیل کے نظارے سے واپسی اختیار کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2066۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ اور محمد بن بشر دونوں نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کی طرح روایت کی، اور انہوں نے فی المسجد یعنی مسجد میں کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2067۔ عطا نے بتایا کہ مجھے عبید بن عمیر نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے کھیلنے والوں کے بارے میں کہا میں ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں دروازے پر کھڑی ہو کر آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان سے دیکھنے لگی، اور وہ لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ عطا نے کہا وہ ایرانی تھے یا حبشی، اور کہا مجھے ابن عتیق یعنی عبید بن عمیر نے بتایا کہ وہ حبشی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2068۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جبکہ حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بھالوں سے کھیل رہے تھے تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور کنکریاں اٹھانے کے لیے جھکے تاکہ وہ انہیں کنکریاں ماریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2069۔ امام مالک نے عبداللہ بن ابی بکر سے روایت کی، انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کر عیدگاہ گئے، بارش مانگی، اور جب آپ قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر کو پلٹا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2070۔ سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے، اور انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر عیدگاہ تشریف لے گئے اور بارش کی دعا کی، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، اپنی چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2071۔ ابو بکر بن محمد بن عمر نے بتایا کہ ان کو عباد بن تمیم نے خبر دی، ان کو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کرنے کے لیے عیدگاہ گئے، اور جب آپ نے دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو قبلے کی طرف رخ کر لیا اور اپنی چادر کو پلٹ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2072۔ ابن شہاب نے کہا مجھے عباد بن تمیم مازنی نے خبر دی، انہوں نے اپنے چچا سے سنا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ کہہ رہے تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی پشت لوگوں کی طرف کی، منہ قبلے کی طرف کیا اور اپنی چادر پلٹی، پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2073۔ شعبہ نے ثابت سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2074۔ حماد بن سلمہ نے ثابت سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگنے کے لیے دعا فرمائی تو اپنے ہاتھوں کی پشت کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2075۔ ابن ابی عدی اور عبداللہ نے سعید بن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے سوا کسی اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اتنے زیادہ بلند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس سے آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگتی۔ البتہ عبداللہ نے شک کے ساتھ کہا یرا بیاض ابطہ او بیاض ابطیہ، یعنی آپ کی بغل کی سفیدی یا دونوں بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2076۔ یحییٰ بن سعید نے سعید بن ابی عروبہ سے اور انہوں نے قتادہ سے روایت کی کہ ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2077۔ شریک بن ابی نمر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جمعے کے روز ایک آدمی اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوا جو دار القضاء کی طرف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو چکے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں بارش عطا کرے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، پھر کہا اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما، اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہم آسمان میں نہ کوئی گھٹا دیکھ رہے تھے اور نہ کوئی بادل کا ٹکڑا، ہمارے اور سلع پہاڑ کے درمیان کوئی گھر تھا نہ محلہ، پھر اس کے پیچھے سے ڈھال جیسی چھوٹی سی بدلی اٹھی، جب وہ آسمان کے وسط میں پہنچی تو پھیل گئی، پھر وہ برسی۔ اللہ کی قسم ہم نے ہفتے بھر سورج نہ دیکھا۔ پھر اگلے جمعے اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت سے مال مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہم سے بارش روک لے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، پھر فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہیں، اے اللہ پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں کے اندر، ندیوں میں اور درخت اگنے کے مقامات پر برسا۔ کہا فوراً بادل چھٹ گئے اور ہم مسجد سے نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے۔ شریک نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا وہ پہلے والا آدمی تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2078۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو خشک سالی نے آ لیا۔ اسی اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک بدوی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول، مال مویشی ہلاک ہو گئے، بال بچے بھوکے مرنے لگے۔ آگے اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، اور اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہیں۔ کہا اور آپ اپنے ہاتھ سے جس طرف بھی اشارہ کرتے تھے اسی طرف سے بادل چھٹ جاتے تھے، حتیٰ کہ میں نے مدینہ منورہ کو زمین کے خالی ٹکڑے کے مانند دیکھا، اور وادی قناہ ایک ماہ تک بہتی رہی اور کسی طرف سے بھی کوئی شخص نہیں آیا مگر اس نے موسلا دھار بارش کی خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2079۔ عبدالعالی بن حماد اور محمد بن ابی بکر مقدمی نے کہا ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ نے ثابت بنانی سے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بات شروع کرنے والے بدو کے ساتھ دوسرے بھی شامل ہو گئے۔ وہ فریاد کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، بارش بند ہو گئی، درختوں کے پتے سوکھ کر سرخ ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ اور آگے مذکورہ بالا حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ اس میں عبدالعالی کی روایت سے یہ الفاظ ہیں، مدینے سے بادل چھٹ گئے اور اس کے ارد گرد بارش برسانے لگے، جبکہ مدینے میں ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا۔ میں نے مدینے کو دیکھا، وہ ایک طرح کے تاج کے اندر بارش سے محفوظ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2080۔ سلیمان بن مغیرہ نے ثابت اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ہم معنی روایت کی اور یہ اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو جوڑ دیا اور ہم اسی حالت میں رہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ایک قوی اور مضبوط آدمی کو بھی اس کا دل بارش کی کثرت کی بنا پر اس فکر میں مبتلا کر دیتا تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2081۔ حفص بن عبید اللہ بن انس بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، جمعے کے دن ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ ممبر پر تھے۔ آگے مذکورہ بالا حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا، میں نے بادل کو دیکھا، وہ اس طرح چھٹ رہا تھا جیسے وہ ایک بڑی چادر ہو جب اسے لپیٹا جا رہا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2082۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ بارش آپ پر آنے لگی۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ نئی نئی سیدھی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2083۔ جعفر بن محمد نے عطا بن ابی رباح سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آندھی یا بادل کا دن ہوتا تو آپ کے چہرے مبارک پر اس کا اثر پہچانا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب کے عالم میں کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، پھر جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو آپ اس سے خوش ہو جاتے اور وہ پہلی کیفیت آپ سے دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ایک بار آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں ڈر گیا کہ یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا گیا ہو، اور بارش کو دیکھ لیتے تو فرماتے رحمت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2084۔ ابن جریج عطا بن ابی رباح سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، جب تیز ہوا چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی، اور جو کچھ اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا طلبکار ہوں، اور اس کے شر سے، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب آسمان پر بادل گھر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور آپ اضطراب کے عالم میں کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے، کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ اس کے بعد جب بارش برسنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت دور ہو جاتی۔ مجھے اس کیفیت کا پتہ چل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، ہو سکتا ہے یہ اسی طرح ہو جیسے قوم عاد نے بادلوں کو دیکھ کر کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2085۔ سلیمان بن یسار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پوری طرح ایسا ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔
کہ میں آپ کے حلق مبارک کے اندر کا ابھرا ہوا حصہ دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل یا آندھی دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرہ انور پر عیاں ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ اس بادل کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی محسوس کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے اس بات سے کیا چیز امن دلا سکتی ہے کہ کہیں ان میں عذاب نہ ہو۔ ایک قوم آندھی کے عذاب کا شکار ہوئی تھی، اور ایک قوم نے عذاب کو دور سے دیکھا تھا تو کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2086۔ مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باد صبا مشرقی سم سے چلنے والی ہوا سے میری مدد کی گئی ہے، اور باد دبور یعنی مغربی سم سے چلنے والی ہوا سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2087۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2088۔ امام مالک بن انس اور عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے قیام فرمایا، اور بہت ہی لمبا قیام کیا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو انتہائی طویل قیام کیا، اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا، اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور قیام کو لمبا کیا۔ وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا، اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت لمبا قیام کیا، جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا، لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر سجدے کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہو کہ اس کا بندہ یا اس کی باندی زنا کرے۔ اے امت محمد، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو۔ دیکھو کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا؟ اور امام مالک کی روایت میں ہے، یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2089۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی، اور اس میں یہ اضافہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی اضافہ کیا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2090۔ حرملہ بن یحییٰ نے مجھے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابن وہب نے یونس سے خبر دی، نیز ابو طاہر اور محمد بن سلمہ مرادی نے کہا، ابن وہب نے یونس سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسجد میں تشریف لے گئے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے سب بستہ ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات فرمائی. پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ایک لمبا رکوع کیا. پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا. پھر آپ نے قیام کیا اور ایک طویل قرات کی. یہ پہلی قرات سے کچھ کم تھی. پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا. یہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا. پھر سجدہ کیا اور ابو طاہر نے ثم سجدہ یعنی پھر آپ نے سجدہ کیا کہ الفاظ نہیں کہے. پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا حتیٰ کہ 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے اور آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا. پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ثنا بیان کی جو اس کے شایع نشان تھی. پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. جب تم انہیں گرہن میں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو. آپ نے یہ بھی فرمایا اور نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس جگہ پر ہوتے ہوئے ہر وہ چیز دیکھ لی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کا ایک گچھا لینا چاہتا ہوں اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں. اور محمد بن سلمہ مرادی نے آگے بڑھ رہا ہوں کہا اور میں نے جہنم بھی دیکھی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا. یہ اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا. اور میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کی نظر کی اونٹنیاں چھوڑی. ابو طاہر کی روایت نماز کی طرف لپکوں پر ختم ہو گئی. انہوں نے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2091. ابو عامر اوزائی اور ان کے علاوہ دوسرے راوی دونوں میں سے ہر ایک نے کہا میں نے ابن شہاب زہری سے سنا، وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے یہ اعلان کرنے والا یعنی ایک شخص بھیجا کہ نماز جمع کرنے والی ہے. اس پر لوگ جمع ہو گئے. آپ آگے بڑھے، تکبیر تحریمہ کہی اور 4 رکوعوں اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2092. عبد الرحمن بن نامر نے خبر دی کہ انہوں نے ابن شہاب سے سنا، وہ عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دے رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخسوف یعنی چاند یا سورج گرہن کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کر کے نماز ادا کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2093. عبد الرحمن بن نامر نے ہی کہا، زہری نے کہا کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2094. محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج گرہن والے دن کی نماز اسی طرح بیان کرتے تھے جس طرح عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2095. ابن جریج نے کہا میں نے عطا بن ابی رباح کو کہتے ہوئے سنا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے اس شخصیت نے حدیث بیان کی جنہیں میں سچا سمجھتا ہوں. عطا نے کہا میرا خیال ہے کہ ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام کیا. سیدھے کھڑے ہوتے، پھر رکوع میں چلے جاتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر رکوع کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے. 2 رکعتیں 3 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ پڑھی. پھر آپ نے سلام پھیرا
تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد جب رکوع کرتے اور جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے۔ اس کے بعد آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا سورج اور چاند نہ کسی کی موت پر بے نور ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی زندگی پر، بلکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2096۔ قتادہ نے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے عبید بن عمیر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف میں 6 رکوعوں اور 4 سجدوں پر مشتمل نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2097۔ سلیمان بن بلال نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے عمرہ سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مانگنے کے لیے آئی۔ اس نے آ کر کہا، اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ عمرہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کسی سواری پر سوار ہو کر نکلے تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں بھی عورتوں کے ساتھ حجروں کے درمیان سے نکل کر مسجد میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر نماز پڑھنے کی اس جگہ پر آئے جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر آپ نے لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے چھوٹا تھا، اور پھر رکوع سے سر اٹھایا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم قبروں میں دجال کی آزمائش کی طرح آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ عمرہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2098۔ عبد الوہاب اور سفیان نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ سلیمان بن بلال کے حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2099۔ اسماعیل بن الیہ نے ہشام دستوائی سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہمیں ابو زبیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انتہائی گرم دن سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ کچھ لوگ گرنے لگے، پھر آپ نے رکوع کیا اور اسے لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکوع کیا اور لمبا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اس قیام کو لمبا کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور اسی طرح کیا۔ اس طرح 4 رکوع اور 4 سجدے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، بلا شبہ مجھ پر ہر وہ چیز یعنی حشر نشر، پل صراط، جنت اور دوزخ جس میں سے تم گزرو گے پیش کی گئی۔ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، حتیٰ کہ اگر میں اس میں سے ایک گچھے کو لینا چاہتا تو اسے پکڑ لیتا۔ یا آپ نے یوں فرمایا، میں نے گچھا لینا چاہا تو میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچا، اور میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت دیکھی جسے اپنی بلی کے معاملے میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس نے اسے باندھ دیا، نہ اسے کچھ کھلایا پلایا، نہ اسے چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار پرندے وغیرہ کھا لیتی۔ اور میں نے ابو سمامہ عمر بن عامر بن مالک جس کا لقب لحی تھا اور خزاع اس کی اولاد میں سے تھا کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاند کسی عظیم شخصیت کی موت پر ہی بے نور ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جو وہ تمہیں دکھاتا ہے۔ جب انہیں گرہن لگے تو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو کہ وہ گرہن چھٹ جائے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 2100۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza